السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی باتیں زہیر کے ساتھ کہتے ہیں سگریٹ کے دوسرے سرے پہ جو راکھ ہوتی ہے دراصل وہ پینے والے کی ہوتی ہے۔ اچھا، میری نظر میں سگریٹ پینے والے تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ جن کو جب بھی پوچھو کہ بھائی کیوں کرتے ہو یہ کام تو آگے سے یہی سننے کو ملتا ہے بہت پریشانیاں ہیں زندگی میں، بہت تنگ ہوں۔ اور کچھ جو ہیں وہ اسی کیٹیگری میں جو آتے ہیں وہ محبوبہ کی یاد میں پیتے ہیں۔ نمبر دو ایسے لوگ ہیں جن کو اپنا منہ لال کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، مثلاً وہ کسی دوسرے کا منہ لال دیکھ کے اپنا منہ انہوں نے چپیڑیں مار کے بھی لال کر لینا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ وہ لوگ ہیں جن کو بغیر محنت کیے جو ہے نا سب کچھ مل جاتا ہے، مطلب بغیر کچھ کام کیے ان کی جیب میں پیسے آ جاتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کرنا کیا ہے۔ ان میں سے جو میجورٹی ہے نا وہ ان کاموں کی طرف آ جاتی ہے، حالانکہ اس سب کی وجہ ایک ہی ہے، دین سے دوری۔ میری نظر میں اگر انسان اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگے تو سگریٹ پینے سے بقول ان سب بھائیوں کے جی سکون آ جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ پر اگر اللہ کے سامنے انسان گڑ گڑائے تو نہ صرف سکون آئے گا زندگی بھر کے لیے بلکہ اللہ پاک ساری تنگی پریشانیاں جو ہے نا وہ دور کر دے گا۔ بس اللہ پاک ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو اس کام سے بھی اور باقی ہر غلط کام سے بھی بچا کے رکھے، آمین ثم آمین۔ زندگی میں مشکل ترین وقت آپ کے ظرف کا امتحان ہے جب لوگ اپنی اوقات دکھاتے ہیں۔ صحیح بات ہے، ویسے یہ بات بھی میری پچھلی بات سے ملتی جلتی ہے۔ انسان کا دل صاف ہو اور دل میں کسی کے لیے بغض نہ ہو تو اس کو ان چیزوں سے فرق ہی نہیں پڑتا، کوئی جو مرضی کرتا رہے۔ اور جب کوئی آپ کے ساتھ غلط کرتا ہے تو اب وقتی آپ کو بہت غصہ آتا ہے، پر اگر آپ اس کا ریئیکشن نہیں دو تب اللہ پاک آپ سے بہت خوش ہوتا ہے، اور جو آپ کا برا سوچ رہا ہوتا ہے حقیقت میں وہ اپنا برا سوچ رہا ہوتا ہے۔ بس اللہ پاک ہمیں اور ہماری آنے والی نسل کو ایسے لوگوں کے شر سے بچائے اور ایسے لوگوں کو اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کوئی آپ سے 2 قدم پیچھے ہٹے تو آپ اسے ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دے کر 4 قدم پیچھے ہٹ جائیں، زندگی سکون سے گزرے گی۔ ویسے بات تو ٹھیک ہے، پر بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کو چاہتے ہوں یا کسی کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہو تو پیچھے ہٹ جانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ بندہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے رابطہ برقرار رہے۔ اور رہی بات دعا کی، تو ہمیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے اور ایک انسان ہونے کے ناطے کسی کے لیے برا نہیں سوچنا چاہیے، کسی کے لیے برا نہیں مانگنا چاہیے، ہمیشہ دوسروں کے لیے اچھا مانگو۔ آپ جتنا اچھا مانگو کہ دوسروں کے لیے اللہ پاک اس سے اچھا، اس سے بہترین جو ہے وہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ ہر انسان میں خوبی اور خامی دونوں موجود ہوتے ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ جو تراشتا ہے اسے خوبی نظر آتی ہے اور جو تلاشتا ہے اسے خامی نظر آتی ہے۔ کاش کہ میں یہ کہہ سکتا کہ یہ سچ نہیں ہے، پر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور آج کل کے ہمارے معاشرے میں اس فتنے کے دور میں زیادہ تعداد جو پائی جاتی ہے وہ صرف دوسروں میں خامیاں تلاش کرنے والوں کی پائی جاتی ہے۔ اور ہم دنیا میں ایز اے پاکستانی ہم دنیا میں جو پیچھے رہ گئے ہیں نا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم تراشتے نہیں ہیں خود کو، ہم صرف دوسروں میں خامیاں ڈھونڈنے میں اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں جس سے حاصل کچھ نہیں ہوتا، اور وہی وقت اگر ہم خود کو تراشنے میں لگا دیں تو بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں اپنے لیے اور اپنے معاشرے کے لیے بھی۔ بس دعا ہے اللہ پاک ہمیں ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ خود پر یقین ہونا کامیابی کی ضمانت ہے، مگر خود کو ہمیشہ درست سمجھنے کا یقین انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ 101% ایسا ہی ہے، پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ خود پہ یقین ہی نہ رکھو۔ انسان کا خود پہ یقین ہی تو انسان کو کامیاب کرتا ہے دنیا میں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ انشاءاللہ میں یہ کر سکتا ہوں یا میں کر لوں گا تو بس وہ جتنا بھی مشکل کام ہو انسان اللہ کی مدد سے وہ کام کر لیتا ہے۔ پر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہر بات پہ بس ہاں ہاں کرنے لگ جاؤ جو آپ نے کیا ہی نہیں۔ مثلاً آپ آفس میں یا کہیں جاب کرتے ہیں تو وہاں کوئی آپ کا سینئر کہے کہ جی آپ نے یہ غلطی کی ہے، اس کی وجہ سے ہمیں اتنا نقصان ہوا ہے، اور آپ نے وہ غلطی نہ کی ہو، صرف سینئر کو رسپیکٹ دینے کے لیے یا سینئر کی وجہ سے یا مجھے جاب سے نہ نکال دیں، آپ یہ کہہ دو کہ ہاں جی مان جاؤ اس چیز کو، وہ غلط ہے۔ اور اگر آپ نے وہ کام کیا ہے اور آپ اس پہ ڈٹ جاؤ کہ نہیں، اور اس کو چھپانے کے لیے آپ مزید 101 اور جھوٹ بولو، یہ بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر کچھ نہیں کیا تو اس پہ ڈٹ جاؤ۔
ٹھیک ہے، نہیں کیا تو نہیں کیا، یہ اپنی زندگی کا اصول بنا لیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ جس گھر کے دروازے غریبوں پر بند کر دیے جائیں وہ طبیبوں کے لیے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ پاک نے مجھے اس گناہ سے بچا لیا، اور الحمدللہ میری بیوی نے مجھے اس گناہ سے بچنے میں میری بڑی رہنمائی کی ہے۔ میں اپنی بیوی کو بولتا تھا آپ کیوں ہر مانگنے والے کو جو ہے نا وہ پیسے پکڑا دیتی ہو، دیکھا کرو وہ حقدار ہے یا نہیں ہے، اگر حقدار نہ ہو تو کسی جو ہے نا وہ حقدار کے پیسے نہ حق کے پاس چلے جائیں گے۔ مطلب میرا جو دماغ تھا نا وہ ایسا تھا، جو سوشل میڈیا سے دیکھا، جو ادھر ادھر سے جو ہے نا وہ ایسی میری تھنکنگ تھی، پر الحمدللہ اس نے جو ہے نا وہ میری بیوی نے مجھے سمجھانے کی قسم کھائی ہوئی تھی، اور مجھے ایک دن سوال پوچھ دیا کہ یہ فیصلہ کرنے والے ہم کون ہوتے ہیں کہ کون حقدار ہے کون نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی اللہ کے نام پہ آپ سے مانگتا ہے، اگر آپ اس کو دے سکتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں دے سکتے تو آپ کو اس کے اوپر غصہ ہونے کا یا اس کو ڈانٹنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اب وہ حقدار ہے یا نہیں ہے اس کا فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دو، جس کے نام پہ وہ ہم سے مانگتا ہے اور جس کا دیا ہوا ہم آگے دیتے ہیں، اس کا حساب اللہ اس سے لے گا۔ اور پھر ایک دن میرے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی، الحمدللہ اب میرے گھر پہ جو بھی اللہ کے نام پہ مانگنے آتا ہے نا، ہمیں جتنی اللہ پاک نے توفیق دی ہے، الحمدللہ ہم اس کو دیتے ہیں۔ اللہ پاک کا شکر ہے، یہ میں مطلب بتا نہیں رہا، یہ بتانا چاہ رہا تھا، مطلب ویسے میں نے بات آئی، وہ ایسی بات آئی تو میں نے کہا چلو یہ چیز بھی جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں۔ بس میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو اپنی امان میں رکھے اور ہمیشہ حق سچ کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو 5 وقت کا نمازی بنائے اور قرآن کریم کا نور ہمارے دلوں میں ہمیشہ رہے۔ آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ Thanks for watching this video guys. Subscribe my YouTube channel.